السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ، لقب صدیقہ، خطاب حمیرہ اور کنیت عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام زینب اور کنیت رومان تھی۔ سیدہ رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اور عائشہ کی والدہ تھیں۔ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر عبداللہ صدیق، والد کی طرف سے ان کا نسب 7ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہا کا نسب 11ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 برس بعد ماہ شوال بمطابق جولائی 614 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں کفر و شرک کی پرچھائی تک نہ تھی، کیونکہ اس گھرانے کا ہر فرد مسلمان تھا اور اسلام کی راہ میں جانثاری کے لیے ہر وقت تیار بھی تھا۔ ان کے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کی محبوب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا تذکرہ قرآن مجید کے نورانی الفاظ میں اس طرح فرمایا گیا ہے۔ سورہ التوبہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ 2 میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی ابوبکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سید المرسلین کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ انتہائی قابل ستائش خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جنت کی حور دیکھنے کی خواہش حاصل کرنا چاہے وہ رومان کو دیکھ لے۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں اپنے والدین کو پہچاننے لگی ہوں میں نے انہیں مسلمان پایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کی کنیت ابوالقیس تھی۔ وائل کے بھائی افلاح تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ رضائی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھیں۔ اسی طرح ان کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام ازواجہ مطہرات رضی اللہ عنہن میں وہی اکیلی کنواری خاتون تھیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی بات چیت کا آغاز اس طرح ہوا کہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، جو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، من، کس سے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو کنواری سے کریں اور اگر چاہیں تو بیوہ سے شادی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ محبوب ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اور وہ بیوہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں اور انہوں نے آپ کے ارشادات کا اتباع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم جاؤ اور ان دونوں کو مجھ سے نکاح کا پیغام دو۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائیں اور ان کی اہلیہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے کہا، اے ام رومان، کیا ہی خوب اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر و برکت فرمائی ہے۔ یہ سن کر ام رومان نے دریافت کیا، وہ کیا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں ان کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کرو۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے ان سے بھی وہی کہا جو ام رومان رضی اللہ عنہا سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے؟ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے۔ یہ سن کر خولہ رضی اللہ عنہا واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی طرف واپس جاؤ اور انہیں کہو، میں اسلام میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو، تمہاری بیٹی میرے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا واپس سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، تم انتظار کرو، اور وہ پھر باہر نکل گئے۔ ام رومان رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اللہ کی قسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا جس کی خلاف ورزی کی ہو۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ مطعم کے پاس اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہ ابو بکر سے کہنے لگی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر میں نے تمہارے ہاں اپنے بیٹے کی شادی کی تو شاید تم میرے بیٹے کو بھی بے دین بنا دو اور اپنے اس دین میں داخل کر لو گے جس میں تم خود ہو۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم بن عدی سے پوچھا، جو بات اس نے کہی تم بھی وہی کہتے ہو؟ مطعم نے کہا، یہ میری بات ہی بتا رہی ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے چلے آئے۔ ان کے دل میں مطعم سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں جو کھٹک موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا۔ انہوں نے واپس آ کر سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصتی کے وقت 12.5 اوقیہ چاندی تقریباً 500 درہم حق مہر دیا تھا۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی عمل میں آئی اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنی شادی کا احوال اس طرح بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، میں اس وقت 6 سال کی تھی۔ ہم مدینے آئے، بنو الحارث بن خزرج کے ہاں ٹھہرے۔ مجھے بخار ہو گیا، میرے سر کے بال جھڑ گئے اور کانوں تک رہ گئے۔ میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا میرے پاس آئیں۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے آواز دی، میں ان کے پاس آئی۔ مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ جب میں پرسکون ہوئی تو انہوں نے میرا منہ دھویا اور سر کے بال سنوارے، پھر مجھے ایک حجرے میں لے گئیں۔ وہاں انصار کی عورتیں انتظار میں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے خیر و برکت کی دعا کی۔ والدہ محترمہ نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے مجھے بنایا سنوارا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ اچانک چاشت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 برس تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی اور نکاح دونوں امور شوال کے مہینے میں انجام پائے۔ اس سے پہلے عرب لوگ شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی کرنے سے بدشگونی لیتے تھے، کیونکہ کسی زمانے میں اس مہینے میں سخت طاعون پھیلا تھا۔ اس مبارک نکاح نے عربوں کی اس توہم پرستی کو
ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ان کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش قسمت تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواہش ہوتی تھی کہ دوسرے عورتوں کی شادی بھی شوال ہی میں کی جائے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں مجھ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد 2 روایت میں یہ اضافہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 برس تھی۔ اس نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہی شعور سنبھالا، ان کے دل اور ان کی نظروں کا محور و مرکز محض ایک ہستی تھی جس سے وہ وابستہ تھیں۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ سن بلوغ کو پہنچ گئی ہیں تو انہوں نے رخصت کر کے اس ہستی کے پاس بھیج دیا۔ انہیں وہاں ایک ایسی خوبصورت رفاقت نصیب ہوئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے شوہر سے ایسی شدید محبت ہوئی جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا گھرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایسی عمر میں آئی تھیں جس میں زیادہ سے زیادہ جاننے اور جستجو کا جذبہ عروج پر ہوتا ہے۔ انہوں نے انتہائی قریب رہ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا بھرپور جائزہ لیا، ان کی سیرت کے حسن و جمال کا گہرائی سے مشاہدہ کیا، جو چاہا پوچھا اور قریدا، اس جمال جہاں آرا کو دل سے سراہا اور اسے اپنے اوپر طاری کیا، پھر عمر بھر اس کی ایک ایک ادا کا تذکرہ عام کیا۔ انہوں نے بہترین انداز میں سیکھا اور بہترین انداز میں اپنی امت کو سکھایا۔ انہوں نے طلب علم کی صحیح عمر میں اتنا کچھ سیکھا تھا کہ جب بھی تاریخ کی عظیم ترین امت کے دانہ ترین لوگوں کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا اور کہیں سے گتھی نہ سلجھتی تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے در پر حاضری دیتے اور کبھی مایوس نہ لوٹتے تھے۔ دراصل روز اول سے انسانی معاشرت میں شادی یعنی رخصتی کے حوالے سے یہی ایک شرط عائد ہے کہ میاں اور بیوی دونوں بالغ ہوں۔ اگر مزاج میں موافقت اور فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں تو میاں بیوی کی عمروں میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں رہی۔ عربوں کے ہاں تو عمروں کے حوالے سے فرق کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پہلی شادی کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں اور یہ شادی نہایت کامیاب تھی۔ اس معاشرے میں کم سنی کا نکاح ایسی عام بات تھی کہ عدت کا مسئلہ بیان ہوا تو قرآن مجید نے جس طرح بالغ عورتوں کی عدت کی مدت بتائی، اسی طرح اسی اسلوب اور انداز میں نابالغ عورتوں کی عدت بھی متعین کی۔ سورہ طلاق میں آتا ہے، اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا۔ اس آیت میں 2 طرح کی عورتوں کی عدت بیان ہوئی ہے، جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور ایسی چھوٹی لڑکیاں جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، انہیں طلاق کی صورت میں 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی۔ اس آیت کے تحت کم سن لڑکیوں کے نکاح کا جواز ہی نہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس عمر کی لڑکیوں کے نکاح ہوتے اور طلاقیں بھی ہوتی تھیں، اور معاشرے میں کم سنی کی شادی کا رواج تھا۔ یاد رہے کہ عرب کی آب و ہوا انتہائی گرم تھی۔ وہاں کی خوراک کھجور، گوشت، اونٹنی کے دودھ وغیرہ پہ مشتمل تھی، جو انتہائی مقوی ہے، اس لیے بچے جلد بلوغت کو پہنچ جاتے تھے۔ یہ بات محض لڑکیوں کے حوالے سے نہیں بلکہ لڑکے بھی نسبتاً جلد جوان ہو جاتے تھے۔ اس کی ایک انتہائی دلچسپ اور واضح مثال وہ ہے جو محدثین نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ ظاہر ہے ان کے والد کی شادی 10 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، تب ہی ان کی عمر اپنے والد سے 11 سال کم تھی۔
آج کل غذائی فراوانی کی بنا پر دنیا کے ہر حصے میں بچے جلد جوان ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ بلوغت کا عمل 7 سال کی عمر سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ 9 سال سے 11 سال تک بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔ ہم اگر پچھلے 50-60 سال پہلے دیکھیں تو ہماری ماؤں اور نانیوں کی شادیاں 12 سے 14 سال کی عمر میں ہو جایا کرتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گھریلو زندگی اتنی خوشگوار تھی کہ ان کے شوہر ہر اعتبار سے ان کے لیے آئیڈیل بن گئے، حتیٰ کہ سادہ ترین زندگی گزارتے ہوئے بھی ان کی زندگی انتہائی پرلطف تھی۔ صدیقہ کائنات جس گھر میں بیاہی آئی تھیں وہ کوئی عالی شان محل نہ تھا، بلکہ بنو نجار کے محلے میں مسجد نبی سے ملحق چند چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسکن تھا۔ یہ مسجد کے شرقی جانب واقع تھا۔ حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی اور چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی۔ بارش کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا۔ چھت کی بلندی بس اتنی تھی کہ کوئی کھڑا ہو کر ہاتھ اونچا کرتا تو چھت کو لگ جاتا تھا۔ دروازے پر صرف ایک پٹ کا کواڑ تھا، لیکن وہ بھی کبھی بند نہ ہوا تھا۔ پردے کے لیے ایک کمبل لٹکا دیا گیا تھا۔ حجرے سے متصل ایک کچا بالا خانہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزین ہوتے۔ اس گھر میں ایک چٹائی، ایک بستر، ایک چھال بھرا تکیہ، کھجور رکھنے کے لیے 2 مٹکے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور پانی پینے کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ یہ گھر اگرچہ روحانی دولت سے مالا مال تھا، لیکن دنیاوی معلومات سے اکثر خالی رہتا تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی سادہ اور دنیاوی وسائل سے پاک زندگی دلی طور پر مرغوب تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے الہی، مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین کی حیثیت سے موت دے اور مسکینوں ہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی مسلسل 2 دن جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی کھانے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے انتظامات سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد تھے۔ وہی کھجور اور تھوڑے سے غلے کی شکل میں تمام حجروں میں سال بھر کا راشن تقسیم کرتے۔ بسا اوقات گھریلو ضروریات پورا کرنے کے لیے باہر سے قرضہ بھی لینا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال تک پورا عرب آپ کے تحت آ چکا تھا۔ تمام صوبوں میں مرکزی بیت المال کے لیے وافر مقدار میں نقدی اور غلہ جمع ہونے لگا، لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پورے دن نان و نفقے کا سامان مہیا نہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بے حد فراوانی آ جانے کے باوجود اسی طرز زندگی کو عمر بھر اختیار کیے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے نزدیک اس سے بہتر اور اس سے زیادہ پرلطف طریقے زندگی اور کوئی نہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو انتہائی محدود رکھ کر زیادہ سے زیادہ مال دوسروں میں تقسیم کر دینے کی لذت سے اچھی طرح آشنا ہو گئی تھیں۔ ان کی فیاضی لامحدود تھی۔ جو مال ان کے پاس آتا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ آسودگی کے ایام میں بھی ان کے پاس وافر مال آتا، لیکن جس دن آتا اسی دن شام ہونے سے پہلے پہلے سارا مال فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتی۔ مال نہ آتا تو بھی گھریلو اخراجات ہی سے جوڑ کر جمع کر رکھتی تاکہ کسی غریب کے کام آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہم دونوں بہنیں اس قدر فیاض، کشادہ دل اور سخی تھیں کہ جو کچھ ہاتھ آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے سگی ماں سے بھی بڑھ کر تھیں۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بے دریغ قرض بھی لے لیا کرتی تھیں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کی مدد کے لیے قرض کیوں لیتی ہیں، انہوں نے فرمایا جو شخص قرض واپس کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ میں ضرورت مندوں کے لیے قرض لے کر در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کی آرزومند رہتی ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن روزے سے تھیں، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک مسکین عورت آئی اور سوال کیا۔ خادمہ کو حکم دیا کہ جو کی روٹی گھر میں پڑی ہے اسے کھلا دو۔ اس نے پوچھا کہ آپ خود کس چیز سے روزہ افطار کریں گی؟ فرمایا جو اللہ دے گا اس سے۔ شام ہوئی، کسی نے بکری کے گوشت سے بنا ہوا لذیذ کھانا بطور ہدیہ بھیجا۔ لونڈی کو بلا کر کہنے لگیں لو کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ سیدنا عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی مجلس میں 70,000 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور وہ کپڑا جھاڑ دیا جس میں درہم بندھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے شام ہونے سے پہلے ہی سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ خادمہ نے عرض کیا کہ افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر پہلے بتا دیتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک ذاتی مکان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کی جو قیمت ملی وہ تمام کی تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ایک دفعہ ایک نادار شخص نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کھانے کو کچھ مانگا۔ اس وقت ان کے پاس انگور کا صرف ایک دانہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وہی دانہ اس کو دینے کا حکم دیا۔ وہ شخص حیرت سے سیدہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم حیران ہو رہے ہو؟ اس ایک دانے میں تمہیں کتنے ذرے نظر آ سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ اس آیت کی طرف تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ قیامت کے روز اسے ضرور دیکھ لے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ وہ بھی اپنی خالہ سے شدید محبت کرتے اور بڑے شوق سے ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن سیدہ رضی اللہ عنہا کی فیاضی دیکھ کر کہنے لگے خالہ جان کا ہاتھ روکنا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئیں، قسم کھا لی کہ ان سے کبھی نہ بولیں گی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہر جتن کر لیا لیکن معافی نہ ملی۔ آخرکار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی عزیزوں کو ساتھ میں لایا اور ان کے ہمراہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر حاضر ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے جمع کے سیرے سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شامل ہو گئے اور اندر داخل ہوتے ہی رو رو کر سیدہ رضی اللہ عنہا سے معافی مانگنے لگے اور آئے ہوئے معزز مہمانوں نے بھی ان کے حق میں سفارش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات سنائے جن میں قطع کلامی سے منع کیا گیا تھا۔ بالآخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو راضی کر ہی لیا اور سیدہ عائشہ نے اپنی اس قسم کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے اور زندگی میں جب کبھی یہ قسم کا توڑنا یاد آتا تو بہت زیادہ رویا کرتی تھیں، حتیٰ کہ آنسوؤں سے اوڑھنی تر ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک مسکین عورت جس کے ساتھ 2 معصوم بچیاں بھی تھیں ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا۔ اس وقت ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس 3 کھجوریں تھیں، وہ ان کو کھانے کے لیے دے دیں۔ سائلہ نے ایک ایک کھجور ان بچیوں کو دی اور ایک کھجور خود کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھائی۔ بچیوں نے ایک کھجور بھی ماں سے مانگ لی جسے اس نے منہ کی طرف کھانے کے لیے اٹھایا تھا۔ ماں نے اس کھجور کو 2 حصوں میں بانٹ لیا اور انہیں دے دیا۔ ماں کی محبت کا یہ منظر دیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سن کر فرمایا جس شخص کی آزمائش لڑکیوں سے ہوئی پھر اس نے ان کے ساتھ نیکی کی وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہوں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا متعدد غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئیں۔ غزوہ احد تو مدینہ کے قرب ہی میں پیش آیا
مرد لڑائی میں شرکت کے لیے چلے گئے تو خواتین کی بھی پوری توجہ اسی طرف تھی۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کے زخمی ہو جانے کی خبریں پہنچیں تو بہت سی خواتین بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے پہنچ گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعض دوسری خواتین کے ساتھ مل کر کمر پر پانی کی مشکیں ڈھو ڈھو کر زخمیوں کو پانی پلایا۔ سیدنا بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، میں نے غزوہ احد میں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے اڑس رکھے تھے اور میں ان کی پازیبوں کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر پانی کی مشکیں اٹھا کر لاتی اور انہیں زخمیوں کے منہ سے لگا لگا کر پلاتی اور خالی کرتی، پھر واپس جا کر بھرتی اور آ کر خالی کرتی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ساری امت کی ماں ہیں جو بھاگ بھاگ کر اپنی زخمی بچوں کی پیاس بجھا رہی تھیں۔ ایک غزوے کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں اور آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا کا ایک ہار پہن رکھا تھا۔ واپسی پر ایک مقام پر پڑاؤ کے دوران اس کا دھاگا ٹوٹا اور کہیں گر کر گم ہو گیا۔ جب اس کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش کے لیے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا جنہیں تلاش کرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ اسی اثنا میں نماز کا وقت آ گیا۔ چونکہ وہاں پانی دستیاب نہ تھا اس لیے انہوں نے پریشانی کے عالم میں بلا وضو نماز پڑھی، اور واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو اس موقع پر وحی نازل ہوئی۔ سورہ نساء کی آیات، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا خواتین کے قریب ہوئے ہو، پھر اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، بس اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مسح کر لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ آیات جو ایک انعام ہیں آپ رضی اللہ عنہ ہی کے بدولت نازل ہوئیں، اور انہی احسانات کے پیش نظر حضرت اسید رضی اللہ عنہ بن حضیر نے آپ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے عرض کیا تھا کہ اے آل ابو بکر، اللہ تبارک و تعالی آپ رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ ایسا پیش نہیں آیا جس سے اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک برکت بن گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس کے نیچے تھا۔ گویا تیمم جیسی سہولت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کر رکھا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی گمشدگی اس کا سبب بنے۔ ایک اور غزوہ بنو مستلق کا واقعہ ہے جس میں سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالا اور پھر رات ہی میں وہاں سے چلنے کا حکم دے دیا۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے نکلیں اور ان کا ہار وہاں کھو گیا جسے تلاش کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کم عمر تھیں اور وزن بھی بہت کم تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کا ہودج اٹھا کر یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر رکھ دیا کہ آپ رضی اللہ عنہا اس میں موجود ہیں، اور قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہا جب ہار کو تلاش کر کے واپس ہوئیں تو دیکھا کہ قافلہ وہاں سے رخصت ہو چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھ گئیں کہ جب لوگ انہیں ہودج میں نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے واپس یہیں آئیں گے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ عنہا کی آنکھ لگ گئی اور سو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جن کی ذمہ داری لشکر کے پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانے کی تھیں، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب پہنچے تو فوراً پہچان گئے کہ یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ آپ رضی اللہ عنہا کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جسے سن کر عائشہ رضی اللہ عنہا جاگ گئیں اور فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو بٹھایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی نکیل تھام کر پیدل سفر کرتے ہوئے لشکر سے آ ملے۔ عبداللہ بن ابی منافق کو اس واقعے سے شر پھیلانے کا خوب موقع ملا اور اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگاتے ہوئے اس واقعے کو خوب ہوا دی۔
یہاں تک کہ کئی مومن بھی اس کے دھوکے میں آ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں اور ان کی بیماری تقریباً 1 ماہ تک رہی، لیکن انہیں اپنے اوپر لگنے والے بہتان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کے لیے آیا تو کرتے تھے، لیکن پہلے جیسے محبت والا انداز اختیار نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت زیادہ غمزدہ تھے اور اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے، اور اس عرصے میں وحی بھی نہ آئی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ بعض نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو علیحدہ کرنے کا اور بعض نے ساتھ رکھنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ عبداللہ بن ابی منافق کی طرف تھا۔ اوس قبیلے کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس منافق کو قتل کر دیا جائے، لیکن خزرج کے لوگ بیچ میں آڑے آ گئے۔ قریب تھا کہ ان میں اختلاف پیدا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کرا دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب صحت یاب ہو گئیں تو ایک رات مستح رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر قضائے حاجت کے لیے نکلیں۔ راستے میں ان کا پیر چادر میں الجھ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو برا بھلا کہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ٹوکا کہ وہ تو ایک بدری یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں اور آپ انہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اس پر انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا مستح بھی اس معاملے میں آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت طلب کی، اور اجازت ملنے پر اپنے والدین کے پاس چلی گئیں اور ان سے واقعے کی تحقیق کی۔ جب بہتان لگنے کے بارے میں مکمل یقین ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رونے اور گڑ گڑانے لگیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئے۔ دوسری رات کے بعد کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی بات کہی گئی ہے، اگر تم حقیقت میں پاک ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری برات نازل فرمائے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور خوب توبہ کرو، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو رک گئے اور زبان سے وہی جملہ نکلا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی زبان سے نکلا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ بس اب صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو بھی کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد درکار ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وحی مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہیں اللہ نے پاک دامن قرار دیا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا، اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی جس نے میری برات فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ عنہا کی برات میں سورہ نور کی آیت 11 سے 20 تک نازل فرمائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے خطبے کے بعد یہ آیات تلاوت فرمائیں، اور جو مسلمان اصل حقیقت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس سازش میں شریک ہو گئے تھے انہیں 80 کوڑے لگائے گئے۔ منافقین کو دنیا میں سزا نہیں دی گئی، لیکن آخرت میں انہیں ضرور سزا مل کر رہے گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ان کی بیماری کو باعث رحمت بنا دیا۔ وہ اسی بیماری کی وجہ سے بہت دنوں تک اس جان لیوا معاملے سے بے خبر رہیں۔ آخری دنوں میں پتہ چلنے کے بعد ان کی جو حالت ہوئی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ابتدا سے پتہ چل گیا ہوتا تو کیسی قیامت بھی جاتی۔ آخری دنوں میں انہوں نے اس امتحان کا سامنا کیا، اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا، اسی کی طرف رجوع کیا اور اسی سے مدد مانگی۔ واللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اذیت کو قیامت تک کے لیے پاک باز عورتوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایماندار عورتوں پہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا، جس کے عوض میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں
اور پاک باز عورتوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے متوازن اور انتہائی مؤثر قانون مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اجر کے علاوہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عفت، احترام اور بلند مقام کے ذکر کو لازوال عظمت عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں زندگی گزارنے کا انداز یہ تھا کہ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، سادہ پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا، آئے دن فاقے رہتے تھے۔ ہر چند ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت کی برکت سے تمام عورتوں سے زیادہ زاہد، متقی اور ممتاز تھیں، تاہم بسا اوقات ان کا خیال اللہ کی حلال اور جائز نعمتوں کی طرف بھی جاتا تھا، خصوصاً جب وہ یہ بھی دیکھتی تھیں کہ فتوحات کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور غنیمت کا مال اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا ادنا سا حصہ بھی ان کی زندگی میں تھوڑی سی راحت اور آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے، تو کبھی اس خواہش کا اظہار ہو جاتا تھا کہ کھانے پہننے کے حوالے سے معمولی درجے کی نعمتیں میسر آ جانے میں کیا حرج ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما ہیں اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ارد گرد بیٹھی ہوئیں نان نفقے میں کسی حد تک توسیع کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دونوں نے اپنی اپنی صاحبزادیوں کو تنبیہ کی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیں گی، مگر دیگر ازواج محترات رضی اللہ عنہن اس مطالبے پر قائم رہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد فرما لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے نہیں ملیں گے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور پنڈلی مبارک زخمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں سکونت اختیار فرما لی۔ ان واقعات سے لوگوں نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ جب ایلا کی مدت 1 مہینے پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اترے اور سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ تو ایک دن شمار کر رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 29 دن بعد آتے دیکھ کر یاد دلانا فرض سمجھا۔ عرض کرنے لگیں، حضور آپ نے تو 1 مہینے کا عہد فرمایا تھا، ابھی 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو مطلع فرما دیں کہ تمہارے سامنے 2 چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں رخصتی جوڑے دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا بڑا اجر مرحمت فرمائے گا۔ وہ آیت مبارکہ یہ تھی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا مجھ سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنانے سے پہلے فرمایا، میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب یہ آیات سنی تو فوراً عرض کیا، بھلا میں اس کے بارے میں والدین سے اجازت لینے جاؤں گی؟ بلکہ میں ابھی صاف عرض کرتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت ہی کو پسند کرتی ہوں، لیکن آپ اپنی دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو میرے اس جواب سے مطلع نہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد اس سوال کے جواب میں سبھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے یہی جواب دیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے رشتہ وفا کی مضبوطی کا اظہار و اعلان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار اور سلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ایک شخص سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آج آپ وجیح کلبی رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تجھے سلام کہتے تھے۔ میں نے بھی فوراً جواب کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائش، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اے اللہ کے رسول، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خولید اور فاطمہ بنت محمد کے سوا کوئی کامل نہیں گزری، اور عائشہ کو باقی عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اپنے نکاح کے متعلق خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں 3 شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید ریشم کے غلاف میں تیری تصویر کو میرے سامنے لاتے اور کہتے تھے کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھتا جو بالکل تیرا ہی چہرہ ہوتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو من جانب اللہ قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا، حضور، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرما رہے ہیں، میرے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں آپ کی ذات اقدس سے دل و جان سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جنت میں میری بیوی ہوگی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں سے کون ہیں؟ فرمایا، اس کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر باقی کچھ اور آدمیوں کو شمار کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حصے میں صرف ایک ایک رات آتی تھی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں 2 راتیں آتی تھیں۔ چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے لیے 2 دن تقسیم کرتے تھے، ایک ان کا اپنا دن اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باتیں بڑی رغبت سے سنا کرتے تھے۔ ان سے ملتے تو ہونٹوں پر نہایت خوشگوار تبسم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا۔ حبشی عید کی خوشی میں مسجد نبی میں اپنے چھوٹے نیزوں کے کرتب دکھا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آؤ میں تمہیں حبشوں کے کرتب دکھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں، اور جب تک وہ خود تھک کر چلی نہ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اوٹ بنے کھڑے رہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کے لیے سچے واقعات بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خرافہ نامی آدمی کا واقعہ سنایا جس سے جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ اسی طرح ایک روز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں کی مکمل گفتگو سنائی۔ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت انہماک سے سنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، مجھے تمام عورتوں سے زیادہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر یاد فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر رشک کے معاملے میں
اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں تخفیف فرما دی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے واقعات اور فضائل کی سب سے بڑی راویہ ہیں۔ ان روایات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بنا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں رشک کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے محبت اور احترام کس قدر بھرا ہوا تھا۔ شدید محبت میں جذبہ غیرت فطری بات ہے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ کسی دوسری اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی جلدی واپس اپنے حجرے مبارک میں پہنچیں۔ ان کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں غیرت آ گئی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ایسا کیوں نہ ہو، میرے جیسی بیوی ہو، آپ جیسا خاوند ہو اور وہ رشک نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں شیطان نے اس بات پر آمادہ کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے۔ ربیع الاول 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 13 دن پہلے بیمار رہے۔ ان میں سے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بسر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے صاف طور پر اجازت طلب نہیں کی، بلکہ مسلسل پوچھتے رہے کہ آج میں کس کے گھر میں رہوں گا۔ جب اگلا دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کا تھا تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے عرض کیا، آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ دوف اس قدر ہو گیا تھا کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہم دونوں بازو تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لائے۔ وفات سے 5 روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا، عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ اٹھو اور ان کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ جس دن وفات ہوئی بظاہر طبیعت میں کچھ سکون تھا، لیکن دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ بخار بھی بڑھتا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ موت قبول کریں یا دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بکثرت یہ الفاظ جاری ہوئے، مع الذین انعم اللہ علیہم، میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ اعلیٰ ترین رفاقت میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہے۔ وفات سے ذرا پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں آئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف نظر بھر کر دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے لی، اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی، پھر اپنے وجود کا سہارا دے کر بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسواک کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ تمام بیویوں میں صرف مجھے ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ عین آخر وقت میں میرا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے لمس سے مشرف ہوا۔ مسواک سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے سر ٹکائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بلند کیا، پھر انگشت مبارک اٹھائی، نگاہ آسمان کی طرف بلند کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک میں جنبش ہونے لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے،
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا، پھر دفعتاً دست مبارک جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ابدا ابدا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مناقب کا یہ بھی ایک زرین باب ہے کہ ان کے حجرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اسی حجرے کے ایک گوشے میں سپرد خاک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا۔ ان کی خلافت کا دور تقریباً 2 سال پر محیط ہے۔ 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حجرہ عائشہ میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کی نسبت سے ان کا بہت خیال رکھا۔ سیدہ خود فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیے، بلکہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سمیت تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے 10-10 ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وظیفہ 12,000 درہم مقرر فرمایا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عراق کی فتوحات میں موتیوں سے لبریز ایک ڈبہ حاصل ہوا، مال غنیمت میں وہ بھی بارگاہ خلافت میں پہنچا۔ سب کو موتی نہیں دیے جا سکتے تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ موتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیج دوں، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب تھیں۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی اور موتیوں کا ڈبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نظر کر دیا گیا۔ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیے جائیں۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا، جا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور پوچھنا کہ کیا آپ اجازت دیں گی کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں رفیقوں کے پہلو میں دفن ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اگرچہ کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، تاہم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایثار کرتی ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی انتقال کے بعد حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے 12 سال تک حکومت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ میں مقیم تھیں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم نے مدینے سے جا کر انہیں تمام واقعات سے آگاہ فرمایا۔ اس المناک شہادت کے بعد لوگ سمٹ سمٹ کر ان کی خدمت میں آنے لگے اور ان سے خلیفہ مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون ناحق کے قصاص اور طلب اصلاح کی گزارش کرنے لگے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا حالات کو دیکھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اصلاح بین المسلمین کا بیڑا اٹھایا۔ یہ حج کا موسم تھا۔ حرمین شریفین ہی کے 6,000 افراد نے ان کی آواز پر لبیک کہا، اور عرب کے نامور رئیس یعلا بن امیہ نے 600 اونٹ اور 6 لاکھ درہم نقد پیش کیے۔ عبداللہ بن عمر نے اعلان کیا، جو شخص شریک ہونا چاہے اور اس کے پاس سواری نہ ہو، اس سے میں سواری مہیا کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کی تھی، لیکن باہم مشاورت سے بصرہ کی جانب پیش قدمی مناسب سمجھی گئی۔ 35 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مدینے سے روانہ ہوئیں۔ رخصت ہوتے وقت مسلمان زار و قطار روئے۔ اس رونے کی وجہ سے اس دن کا نام یوم گریہ پڑ گیا۔ وہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں سے جنگ پیش آئی، جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ پر سوار تھی۔ یہ اونٹ اس مارکے میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے یہ جنگ بھی اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یہ جنگ اتفاقی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا ہمیشہ افسوس رہا۔ اس جنگ سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے لوگوں سے فرمایا، میرے بچوں، ہم ایک دوسرے پر ناراض ہوتے ہیں، کچھ دھیما کرنے کے لیے، کچھ اضافہ کرنے کے لیے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بہت معمولی سا اختلاف تھا، جیسے ساس داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ واقعہ جمل کے بعد بھی میرے نزدیک اخیار میں سے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ آیت پڑھتی تھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تو اس قدر روتی تھیں کہ آنچل تر ہو جاتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا 18 برس زندہ رہیں، اور یہ تمام زمانہ انتہائی سکون سے امت کی دینی تعلیم اور تربیت، اصلاح اور فلاح میں گزارا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات سے مکمل کنارہ کشی اختیار فرمائی، اور ان کا دامن شفقت سب کے لیے وسیع تھا۔ وہ سب کی اچھی باتوں اور فضیلتوں کی تعریف بھی فرماتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری کو نماز وتر کے بعد 67 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وصیت تھی کہ نماز جنازے میں تاخیر نہ کی جائے، اسی لیے رات کے وقت ہی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس وقت مدینہ کے گورنر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دفن کرتے وقت ان کے بھتیجوں اور بھانجوں نے انہیں قبر میں اتارا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علمی کمالات میں کوئی آپ کا مد مقابل نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسوہ حسنہ اور حکمت دین کو سمجھنے میں کمال درجے کی فہم و فراست کا ثبوت دیا، اور اپنے ان کمالات کو امت مسلمہ تک پہنچانے میں بڑی دل سوزی اور تندہی سے کام لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جب کوئی علمی اور دینی مشکل پیش آتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے در مبارک کھٹکھٹاتے اور جواب پانے کے بعد مطمئن ہو کر جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جلیل قدر بھانجے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، تاریخ عرب اور علم الانساب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر نہیں پایا۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم اصحاب محمد کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور اس کے متعلق ان کے پاس سے معلومات نہ ملی ہوں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اگر تم لوگوں کا علم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا علم یکجا کیا جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم وسیع تر ہوگا۔ دین کو امت تک پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہیں ان کی مجموعی تعداد 2210 تک پہنچتی ہے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ عنہا کی مدت رفاقت صرف 9 سال تھی، لیکن اس قلیل مدت میں آپ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سعادت مند، ذہین اور مستعد شاگرد کی طرح جو علم حاصل کیا تھا وہ 58 ہجری تک تابعین اور تبع تابعین تک پہنچاتی رہیں۔ تمام مورخین و محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے میں آپ رضی اللہ عنہا کو خاص دسترس حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسائل پوچھنے میں بے باک تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی بہت قابلیت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا علمی کمالات، دینی خدمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے کے لیے باعث محسنہ امت کہلاتی ہیں۔ جن بزرگوں نے آپ رضی اللہ عنہا کے علوم سے فائدہ اٹھایا
ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت قرب حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد سیکھنے کی بہترین عمر میں رخصت ہو کر کاشانہ نبوت میں آئی تھیں۔ اس وقت سے لے کر تا دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئیں۔ جلوت خلوت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک قول کو اپنی فطری ذہانت اور قوت حافظہ کے ساتھ مشاہدہ کیا، سمجھا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور روایت کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بعض ایسی خصوصیات اور امتیازات حاصل تھے جن سے دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن محروم تھیں۔ کبھی کبھار وہ ان اعزازات کو خود بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا، میرے علاوہ کسی زوجہ مطہرہ کے ماں اور باپ دونوں مہاجر نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود میری برات نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کا حکم ہے کہ ان سے نکاح کیجیے۔ میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے پانی لے کر غسل کیا۔ یہ فضیلت بھی کسی دوسری بیوی کو حاصل نہ تھی۔ میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایسا کسی اور زوجہ محترمہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ تنہا مجھ ہی پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم تھا کہ جب آپ میرے لحاف میں آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی۔ دوسری ازواج میں سے کسی کو یہ سعادت حاصل نہ تھی۔ رحلت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ آپ کے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا دن میری ہی باری کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون ہوئے۔ اے اللہ عز و جل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت زیادہ سبق موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں اور احکامات میں ہمارے لیے بہت بہتری ہوتی ہے جو ہم بعض اوقات اپنی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور ہم صرف دنیا کے فائدوں کو سوچتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلوں میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری اور بھلائی موجود ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں وہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے حوالے سے، حالانکہ اس وقت معاشرے میں یہ عام رواج تھا، اور اس کی حکمت خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی سے یہ ملتی ہے کہ انہوں نے جو 9 سے 18 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سیکھا، اس سے پھر نہ صرف اس وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فائدہ اٹھایا بلکہ آج تک امت مسلمہ ان احادیث سے مستفید ہو رہی ہیں۔ وہ گھر کی اندر کی باتیں جو ان کی فطری ذہانت کی وجہ سے انہوں نے یاد رکھیں، اس سے شریعت کو سمجھنے میں بے مثال فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو چن کر ان سے وہ کام لیتا ہے جس سے پھر پوری انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حلال اور حرام کو واضح طور پر سمجھا دیا، کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں رائج ہماری رسموں اور رواج کہ عمر میں کون بڑا ہو اور کون چھوٹا، قد میں، رنگ میں، مال و دولت میں، یہ پابندیاں ہماری خود عائد کردہ ہیں جن کو پورا کرنے کی خاطر ہم نکاح کرنے میں سوچتے رہ جاتے ہیں اور اپنے معیار کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں ہم پر نہیں عائد کیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے بہت ساری ازدواجی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ انسان کا اخلاق اور کردار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور کردار کی وجہ سے ان کی ازواج ان کے ساتھ بہت خوش رہیں۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بچپن کے شوق کا خیال رکھا، کہیں بھی انہیں کسی بھی جائز تفریح سے نہ روکا، کھیل تماشے بھی دکھائے، ان کی تربیت بھی کی تاکہ تمام ازواج کا آپس میں پیار و سلوک رہے، کہیں بھی ڈانٹ ڈپٹ یا سختی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی دل و جان سے اپنے پیارے شوہر پر فدا تھی۔ ان کے ساتھ گزرے زندگی کے ہر دن کو انہوں نے قدر و منزلت سے گزارا، ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔
ایک فطری طریقے سے زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھا، ان کی ذمہ داری کا احساس تھا۔ صرف دنیا کے وقتی فائدوں کے حصول کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا، بلکہ آخرت کے بلند درجات کو مقدم رکھا، انہی کی طرح سخاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی صدقہ خیرات کو ترجیح دی، خود سادگی سے زندگی گزاری، درس و تدریس کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ جو دل میں ہوتا وہ کہہ دیتی تھی، ان میں کہیں بھی بناوٹ اور ہوشیاری کا شائبہ بھی نہ تھا۔ جو محسوس کرتی وہ منہ سے کہہ دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برا نہ مانتے بلکہ ان کی تربیت کرتے۔ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی زوجہ تھیں، لیکن کسی بھی غرور اور تکبر کا شائبہ بھی نہیں ملتا، کوئی ضد اور فرمائش نہیں ملتی کہ مجھے یہ چاہیے۔ بہن کا حال لے کر شوق پورا کیا۔ قسموں اور عہد کی پابندی کا حد درجے احساس تھا۔ بھائی سے قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن بعد آئے تو انہیں یاد دلایا کہ ابھی ایک دن باقی ہے۔ اگرچہ اپنی اولاد نہیں تھی لیکن اپنی بہن کے بچوں سے بہت محبت کی، ہمیشہ سچ بات کہی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو سچ بتا دیا، کبھی جھوٹ نہ بولا، اسی لیے صدیقہ کا لقب ملا۔ اپنی قبر کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ قربانی کا جذبہ بلند تھا، اپنی کمی کوتاہیوں پر آنسو بہاتی رہیں، استغفار کرتی رہیں۔ کہیں پر بھی فخر و تکبر کا عنصر ان کی زندگی کے کسی واقعے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ہم سب بھی اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں، کیونکہ اگر آج کوئی اثر و رسوخ والے شخص کی بیوی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر نخرہ، فخر اور تکبر آ جاتا ہے۔ وہ شوہر سے ضد کر کے ایسی فرمائشیں کرتی ہے جن کو پوری کرنے کے لیے پھر شوہر حلال حرام کا خیال نہیں کرتے۔ سادگی کو پھر ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں قیمتی گاڑی، قیمتی لباس اور قیمتی سامان سے ہم دوسرے کو مرغوب کر سکیں گے، اور اسی طرح ہمارے لوگوں پر ایک ساکھ قائم ہو جائے گی۔ فلاں کی بیوی ہونا گردن کو اکڑا دیتا ہے، اور ہم پھر ایک مصنوعی زندگی گزارتے ہیں جو صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری مائیں ازواج مطہرات کی کیا ہی شان تھی کہ کہیں اللہ کا سلام آ رہا ہے اور کہیں جبرائیل علیہ السلام کا۔ ان کے گھر میں، ان کے بستر میں وحی اتر رہی ہے۔ وہ اس نبی کی بیوی جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر بھی وہ نہایت سادگی، ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب عورتوں کو بھی ایسی پاکیزہ اور بلند اخلاق اور کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، جس میں جھوٹ، دکھاوا، نمائش، خوشامد، ضد، تکبر، حسد، لالچ اور کسی بھی برائی کا شائبہ نہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے کہ کس طرح معاشرے اور لوگ رائی کا پہاڑ بنا کر لوگوں پر بہتان باندھ دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی عزت و ناموس پر داغ اور کردار کشی کر کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین جرم ہے اور اس کی نہایت سنگین سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہم لوگ اور خاص طور پر عورتیں اس جرم میں زیادہ پیش ہیں۔ سارا دن لوگوں کے حالات کے بارے میں تجسس رکھنا، باتوں کو بتنگڑ بنانا، لوگوں کی برائی اور غیبت کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر بے بنیاد الزام لگانا اور ان باتوں کو پھیلانا۔ ان سنگین جرائم میں صرف زبان اور باتوں کے ذریعے ہم معاشرے میں بدامنی اور بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ پلوٹ اور پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری زوجہ محترمہ کی زندگی میں لا کر ہم سب کو بہت سختی سے وارن کیا کہ جو جتنا زیادہ ایسے عمل کرے گا اس کی اتنی بڑی سزا ہے، کیونکہ 7 بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ کسی باغباز عورت پر تہمت لگانا ہے، اور پھر اس سے ملتے جلتے ہر گناہ جس میں غیبت، چغلی، بہتان سب شامل ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم نے اس کو گوسپ کا نام دے کر بہت معمولی سمجھ رکھا ہے۔ آج کا دور جو انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ایسی باتیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ذائقہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسی خبریں سنسنی خیز لگتی ہیں اور ہم ان کا چسکا لیتے ہیں اور اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھتے۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا معمولی عمل لگتا ہے،
کسی کا عیب دیکھ کر پردہ ڈالنے کی بجائے ہم اچھالتے ہیں اور اسے خبر کا نام دیتے ہیں۔ ہم صرف شیطان کو خوش کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں کو اچھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کوڑوں کی دے کر دنیا میں بھی ہمیں سکھایا ہے کہ یہ سنگین جرم ہے اور اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اور آخرت میں تو اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے جسے ہم معمولی سمجھ کر روزانہ کرتے ہیں اور پھر اس کی معافی بھی طلب نہیں کرتے۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار اور اخلاق کہ انہوں نے نہ اپنی صفائی میں کوئی قسمیں کھائیں اور نہ کوئی دلائل دیے، بلکہ اپنا معاملہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور یہی وہ ایمان کا امتحان ہے کہ انسان لوگوں کی بجائے صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد لازم آتی ہے، کیونکہ انسان کی نیت اور دل کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، اس کے دل میں شک، شبہ اور وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ شیطان اسی طرح گھروں اور معاشرے میں تباہی پھیلاتا ہے، اسی وجوہات سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر معاملے میں مدد کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا سب سے پہلا عمل ہونا چاہیے۔ ہم پہلے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب ان سے نا امید ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ یہی وہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہر معاملے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس سے دعا مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی انسان کا مددگار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان سب باتوں پر ہم عمل کر سکیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آخر میں ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ خیر کی بات سب تک پہنچے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔